حضور سے نسبت کی بات آ جاتی ہے، چونکہ ہم بھی میلاد کی عظمت سن رہے ہیں، اور میلاد کی نسبت کس سے ہے؟ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو نسبت کی بات چلی ہے تو ایک اور بات سنتے ہیں۔ جنہوں نے حج کیا ہے وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ حج میں رمل کرنا ہوتا ہے۔ رمل کیا ہے؟ رمل یہ ہے کہ جب حاجی حج کے لیے جاتا ہے، خانہ کعبہ کا پہلا طواف کرتا ہے، تو اس نے طواف کعبہ کے پہلے 3 چکر اس طرح لگانے ہیں کہ سینہ تان کر، کندھوں کو، شانوں کو ہلا کر، خوب اکڑ اکڑ کر چھوٹے چھوٹے قدموں سے طواف کرنے کو رمل کہا جاتا ہے۔ اس کو رمل کہتے ہیں، اور ہر حاجی کے اوپر رمل کرنا ضروری ہے۔ اب اس رمل کی کیا وجہ ہے کہ ایک جگہ رب کائنات قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لا تمشی فی الارض مرحا، اے بندیا زمین میں تو نے اکڑ کر نہیں چلنا، کیونکہ تو زمین کو پھاڑ نہیں سکتا اور نہ ہی اس کو پہاڑ کی مثل لمبا کر سکتا ہے۔ یہ اللہ کا فرمان ہے کہ زمین میں اکڑ کر چلنا حرام ہے۔ ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، سعودیہ چلے جائیں، عرب میں چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، لندن میں چلے جائیں، پاکستان کے کسی شہر میں چلے جائیں، مکہ کے اطراف میں چلے جائیں، کہیں بھی اکڑ کر چلنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے، رب نے حرام قرار دیا ہے۔ لیکن عین کعبہ کے سامنے اکڑ کر چلنے کی وجہ کیا ہے؟ آج اس وجہ کو سننا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، کعبہ کے سامنے اکڑ کر چلنا عین ثواب ہی ثواب ہے، لیکن اس کے علاوہ کہیں اور پر چلیں تو وہی چلنا حرام ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اب ذرا نسبت کی بات سنیے گا۔ وجہ یہ ہے کہ 7 ہجری میں جب حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کو ساتھ لے کر مدینہ سے مکہ میں عمرہ کے لیے تشریف لائے، جب مکہ میں تشریف لائے تو مشرکین نے دیکھ کر یہ طعنہ دیا کہ یہ لوگ طواف کعبہ کریں گے جن کو مدینے کے بخار نے کچل کے رکھا ہے، ان کی صحت اتنی کمزور ہے۔ جب حضور علیہ السلام نے یہ بات سنی، صحابہ کرام کو حکم فرمایا کہ صحابہ رمل کرنا ہے، سینے کو تان کر، کندھوں کو ہلا کر اور اکڑ اکڑ کر چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلنا ہے، تاکہ مشرکین جو طعنہ دے رہے ہیں ان کی زبانیں بند ہو جائیں اور حضور کے صحابہ کی شان اور ان کی طاقت ان کے دلوں میں نقش ہو جائے۔ صحابہ نے اسی طرح رمل کیا۔ اب غور کی بات یہ ہے کہ وہ جگہ جہاں ہم اکڑ کر چلتے ہیں وہ پاکستان ہے، وہ انڈیا ہے، وہ امریکہ ہے، وہ لندن ہے، وہ برطانیہ ہے، وہ عرب ہے، وہ مکہ کا اطراف ہے، مکہ کی گلیاں ہیں۔ قرآن کہتا ہے وہاں اکڑ کر چلنا حرام ہے، لیکن یارو اب غور کرو، مصطفیٰ کریم نے کعبے کے سامنے اکڑ کر طواف کیا، کندھے ہلا کر چلے، سینہ تان کر چلے۔ اللہ کو اپنے محبوب کی یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے اس چیز کو ثواب قرار دے دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہتی دنیا تک سارے لوگوں کے لیے رمل کو لازم قرار دے دیا ہے۔ اب غور کریں کہ اس چیز کو نسبت کس سے ہوئی؟ سرکار علیہ السلام سے۔ اور اپنے محبوب کی ادا رب کو کتنی پیاری ہے کہ وہی عمل دنیا میں کسی کونے پر جائز نہیں، لیکن وہ خانہ کعبہ کے عین سامنے حضور سے نسبت ہوئی تو وہ عمل ثواب ہی ثواب ہے۔